حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے علامات میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اسے اتنا پیا کہ میں نے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کے باتوں کو سن کر سکھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کے 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ اس پر اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلا تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میرے اس مسجد یعنی مسجد نبی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہیں جو دوسروں کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھتے ہیں،
اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اجر لکھتے ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنے سرخ داریوں والے چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرماتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمد ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ عالم ایسا ستارہ تھا جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے ہلکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کی اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستے چلنے والے بھٹک جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بلائی سکھلانے والے پر اللہ تعالیٰ، ان کے فرشتے اور آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے انداز میں رحمت بیچتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، یعنی نیک عمل، عالم اور طالب علم، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان چاروں کے علاوہ 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد سوائے 2 شخصوں کے کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو یہ 2 شخص ایسے ہیں کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں بے درے خرچ کرتا ہو، دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ 2 شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بتا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدے کی طرح دنیاوی کاموں میں ہی پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔
حضرت یزید بن سلمہ جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یاد رہیں اور پہلی حدیثیں یاد نہ رہیں، اس لیے مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن امور کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء پر بڑائی جتلانے، بے وقوفوں سے جھگڑنے، یعنی نہ سمجھ عوام سے الجھنے اور مجلس سے جمانے کے لیے علم حاصل نہ کرو، جو شخص ایسا کرے اس کے لیے آگ ہے آگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، ترجمہ، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ حضرت جندب بن عبداللہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بلا دے، خود عمل نہ کرے، اس چراغ کی سی ہے جو لوگوں کے لیے روشنی کرتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اس سے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گا۔ قرآن کریم کو تو تم حقیقت میں اس وقت تک پڑھنے والے شمار ہوگے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امور تین ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کا حق ہونا واضح ہو اس کی پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واضح ہو اس سے بچو، تیسرا وہ جس کا حق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہو اس کو اس کے جاننے والے یعنی عالم سے پوچھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو، صرف اسی حدیث کو بیان کرو جس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنے رائے سے کچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والے سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے، یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے، یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔